2002 میں حاجی صاحب حج پر جا رہے تھے. مدینہ جانے والے جاؤ جاؤ حج میں کون پڑھا. آپ کچھ فرما رہے ہیں. یہ شعر یعنی کہ دل کی گہرائی سے میں نے پڑھا اور الحمدللہ رونا بھی آ گیا. جب وہ جا رہے تھے تو ملاقات ہوئی بھئی تو وہ حج پہ جا رہے تھے. میں نے کہا مدینہ جانے والے جاؤ جاؤ فی امان اللہ, کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینہ میں, دوسرے سال ہماری حاضری ہوگی. یہ شعر یاد کرو, جب کوئی عمرہ حج پہ جائے تو پڑھو ضرور. یہ ایک یہ ہے کہ مدینہ جانے والے کو دعا ہے کہ جاؤ جاؤ فی امان اللہ, اللہ کی امان میں جاؤ, آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اول میں کوئی لمحہ تو نظیر ماگل ہیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ محفل میں یہ واقعہ معراج اور اس سے منسلک اور متعلق کچھ لطائف عرض کیے تھے. آج بھی معراج شریف کے متعلق چند لطائف اور چند باتیں عرض کرنی ہیں. ایک تو آیت مبارکہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے, اس میں اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرما رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو رات کے ذرے حصے کے برابر, رات میں اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی اور سیر بھی کرائی. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سیر کرانے کا تعلق یا سیر کرنے کا تعلق یا معراج کرانے کی نسبت جو ہے وہ اپنے ساتھ منسوب کی ہے. اور یقیناً یہ بات ہر انسان تمنا کرتا ہے کہ کوئی بڑی سے بڑی نعمت مجھے ملے, اور جب اسے بڑی سے بڑی نعمت مل جاتی ہے تو پھر اس بڑی نعمت کا اظہار تشکر کے لیے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے اظہار وہ ضرور کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یا تو لوگوں کو پتہ چلے کہ مجھے یہ بڑی نعمت ملی ہے, یا پھر اللہ تبارک و تعالی کا تشکر یعنی شکریہ ادا ہو. کیونکہ شکریہ ادا کرنے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کی نعمت تمہیں ملے تو پھر اس نعمت کا اظہار کرو, لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ نعمت دی ہے. یہ بھی ایک شکریہ ادا کرنے کا ایک طریقہ کار ہے. تو ہر انسان اس طریقے سے بھی شکریہ ادا کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی نعمت کسی انسان کو ملتی ہے. مثال کے طور پر کسی انسان کو جو ہے وہ حج کی سعادت مل جائے, لوگوں کو بتایا گیا کہ بھائی مجھے حج کی سعادت ملنے والی ہے یا مل چکی ہے, میں حج کر کے آ گیا, کسی نہ کسی طریقے سے وہ اظہار تشکر کرتا ہے. عمرے کی سعادت مل جائے, اظہار تشکر کرتا ہے. جو ہے بھاگ کھل جائیں, نصیب کھل جائیں, دیدار مصطفیٰ خواب میں ہو جائے تو لوگوں کو بتائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے اوپر یہ احسان, میرے اوپر یہ نعمت کی ہے, اظہار تشکر کے لیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جب یہ نعمت معراج والی نعمت اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی, واپس تشریف لے کر آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو بتایا کہ میں رات کے لمحے, ایک ذرے لمحے میں مسجد حرام سے نکلا,
مسجد اقصی تک، پھر سدرۃ المنتہا تک، پھر لامکا تک۔ لامکا میں بھی اللہ تبارک و تعالی کے جلووں کے نظارے کیے اور پھر واپسی ہوئی ہے لمحے میں، ایک لمحے میں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کافروں کو بھی بتایا، مسلمانوں کو بھی بتایا، سب کو اللہ تبارک و تعالی کے حبیب نے بتایا۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو نعمت اللہ تعالی نے میرے اوپر کی ہے اس کا تشکر ہو، اظہار ہو۔ لیکن اس بتانے کے دوران بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے انکار کر دیا کہ محمد کو پتہ نہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہو گیا ہے کہ یہ عجیب و غریب باتیں کرنے لگ گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے گویا نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا، محبوب اب آپ خاموش ہو جائیں، ہمیں یہ گوارا نہیں کہ کوئی بات آپ اپنی زبان سے کہیں اور سامنے والا اس بات کو جھٹلا دے اور انکار کر دے۔ اب آپ خاموش رہیں، اب ہم اپنی زبان سے سامنے والوں کو مخاطب کریں گے اور سامنے والوں سے ہم خطاب کریں گے، سامنے والوں کو ہم بتائیں گے کہ ہمارا حبیب خود معراج پر نہیں گیا بلکہ ہم نے معراج کرائی ہے، اور ہم ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے بتایا، اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ لوگوں اب یاد رکھنا، سننے والوں یاد رکھنا کہ میرے مصطفیٰ خود سے معراج پر نہیں گئے، میرے مصطفیٰ کو میں نے معراج کرائی ہے، میں نے سیر کرائی ہے، میں لے گیا ہوں۔ اب جو میرے مصطفیٰ کا عالم بیداری میں معراج کا انکار کرتا ہے، پروپیگنڈا کرتا رہتا ہے اس معراج کے خلاف، وہ میرے مصطفیٰ کا انکار نہیں کرتا، وہ میری ذات اور میرے کلام کا انکار کرتا ہے۔ کیونکہ جب یہ بات میرے مصطفیٰ سے جڑ گئی، اور جو میرے مصطفیٰ کے معراج کا انکار کرنا چاہتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے کہ اب وہ حق رکھتے ہیں کہ اسلام کے دائرے کے اندر رہیں، اس لیے اس معراج کے واقعے کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑ کے ہم نے یہ بیان کر دیا، ظاہر کر دیا کہ جو شخص میرے مصطفیٰ کے بیداری کے معراج کو مانتا ہے دائرہ اسلام میں داخل ہے۔ جس نے انکار کیا، ہماری ذات کا انکار کر دیا، کلام کا انکار کر دیا، ذات کا انکار ہوا، کلام کا انکار ہوا، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی اپنے حبیب کے ساتھ محبت، جس کا اظہار اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے سے فرمایا کہ حبیب اب آپ خاموش ہو جائیں، اب ہم ان سے نمٹتے ہیں اور وہ اپنے طریقے سے ہم نمٹیں گے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا طریقہ کار حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں کہ جس نے بھی میرے مصطفیٰ پر انگلی اٹھائی، اللہ تبارک و تعالی نے اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دیا، اللہ تبارک و تعالی نے اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دیا، اور دنیا میں ہی بڑے بڑے عذابوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو مبتلا کر دیا۔ آپ ابو لہب کو دیکھیے، اللہ تعالی نے خود جواب بیان فرمایا، تبت یدا ابی لہب تب، اور ایک اور سورت مبارکہ میں ہے، غالباً عتبہ بن شیبہ نام ہے اس شخص کا جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بھلا کہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی برائی میں 10 آیتیں نازل کر دیں، اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے، یعنی وہ حضرت صدیق اکبر کی بھی یہ سنت ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دراز گوش کی گستاخی اور بے ادبی کرتا تو حضرت صدیق اکبر اسے گالی دے دیا کرتے تھے اس کے سامنے، اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی جو ہے میرے مصطفیٰ کی گستاخی کرنے والے کو ایسے سمجھیں کہ ایک طریقے سے حقیقت بھی ظاہر کی اور گالی بھی دی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ بے نسل ہے، بے اصل ہے، یعنی حرام کی اولاد ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے متعلق کسی کو بھی زبان دراز کرنے کی اجازت نہیں دی، جس نے دراز کی زبان اللہ تعالی نے دائرہ اسلام سے اسے خارج کر دیا۔ ایک یہ بات، اور دوسری گزشتہ درس میں اس بات کو
ختم کیا تھا اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالی کی دربار میں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حاضر ہوئے، جلووں کے نظارے کیے، امت کی محبت کی بنا پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے کر آئے، لیکن واپس تشریف ہوتے ہوئے